رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے کہا یہ عدی بن حاتم ہیں۔ میں آپ کے پاس بغیر کسی امان اور بغیر کسی تحریر کے آیا تھا۔ جب مجھے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اس سے پہلے فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ عدی کہتے ہیں آپ مجھے لے کر کھڑے ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک عورت ایک بچے کے ساتھ آپ سے ملنے آ گئی۔ ان دونوں نے عرض کیا ہمیں آپ سے ایک ضرورت ہے۔ آپ ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی ضرورت پوری فرما دی۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لیے اپنے گھر آ گئے۔ ایک بچی نے آپ کے لیے ایک گدا بچھا دیا جس پر آپ بیٹھ گئے اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا بتاؤ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کچھ دیر باتیں کیں، پھر فرمایا اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور نصارا گمراہ ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ پھر آپ نے میرے لیے حکم فرمایا تو میں ایک انصاری صحابی کے یہاں بطور مہمان ٹھہرا دیا گیا۔ پھر میں دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح و شام آپ کے پاس حاضر ہونے لگا۔ ایک شام میں آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ لوگ چیتے کے سی دھاری دار گرم کپڑے پہنے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے آنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اور لوگوں کو ان پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا۔ آپ نے فرمایا صدقہ دو، اگرچہ ایک سا ہو، اگرچہ آدھا سا ہو، اگرچہ ایک مٹھی ہو، اگرچہ ایک مٹھی سے بھی کم ہو، جس کے ذریعے سے تم میں کا کوئی بھی اپنے آپ کو جہنم کی گرمی یا جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تم صدقہ دو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے ہر کوئی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اللہ اس سے وہی بات کہنے والا ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ پوچھے گا کیا ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائیں؟ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ پھر کہے گا کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہ دی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، تو نے ہمیں مال و اولاد سے نوازا۔ پھر وہ کہے گا وہ سب کچھ کہاں ہے جو تم نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے آگے بھیجا ہے؟ یہ سن کر وہ اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھے گا، لیکن ایسی کوئی چیز نہ پائے گا جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے۔ اس لیے تم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچانے کی کوشش و تدبیر کرنی چاہیے۔ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ کرے، اور اگر یہ بھی نامیسر ہو تو اچھی و بھلی بات کہہ کر ہی اپنے کو جہنم کی گرمی سے بچائے۔ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور تمہیں دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ ایک ہودج سوار عورت تنہا یثرب سے ہیرا تک یا اس سے بھی لمبا سفر کرے گی اور اسے اپنی سواری کے چوری ہو جانے تک کا ڈر نہ ہوگا۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اس وقت میں سوچنے لگا کہ قبیلہ بنی طے کے چور کہاں چلے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2954، یہ حدیث حسن ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ